صبح جاتے ہیں 10 کلومیٹر، اور مسجد سے گھر جو ہے نا آدھا کلومیٹر بھی نہیں، آدھا کلومیٹر بھی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے تمہیں کون سے کیڑے کاٹ رہے ہیں، کون سی تکلیف آ رہی ہے؟ صبح فجر کے وقت جو لوگ کہتے تھے کہ نیند نہیں کھلتی، ان کو جاگنگ کے لیے، واکنگ کے لیے، سوئمنگ کے لیے، جیم کے لیے برابر وقت آنکھیں کھلتی، اپنے جسمانی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ساری آنکھیں کھلتی۔ وہی اگر کسی کی جاب لگ گئی، آفس میں 7 بجے جانا ہے، تو اس کی آنکھ تو 6 بجے کھلی ہوئی ہے، وہ نہا بھی رہا ہے، کپڑے بھی دھو رہا ہے، کپڑے پہن بھی رہا ہے، اور گھر والوں کو بھی اٹھایا ہوا ہے، بیوی کو بھی محنت پہ لگایا ہوا ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں کر پا رہا۔ تو کیا یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی معاملات نہیں ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ؟ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ ناانصافی کرنا چاہتے ہیں۔ تم سارے مشکل کام، محنت کے کام سب کر لے جاتے ہو، جو اللہ نے آسان رکھا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو، آسان رکھا۔ اچھا، اگر رب تبارک و تعالیٰ حکم فرما دیتا کہ تم دن میں 100 رکعت پڑھو تو کیا کرتے؟ یا چلو معراج کی شب اگر موسیٰ علیہ السلام بار بار مل کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 کو کم کرا کے 5 تک نہیں لائے ہوتے، کیا کرتے؟ 50 نمازیں دن میں کس حساب سے ادا کریں گے؟ گھنٹے پر اگر اس کو ڈیوائڈ کرے تو آدھے گھنٹے سے بھی کم میں ایک نماز آ جائے۔ یوں نماز پڑھے، پھر گئے، پھر اذان ہوئی، پھر یوں گئے، پھر اذان ہوئی۔ 24 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں، پھر سوتے کب، کھاتے کب، کام کب کرتے؟ 50 وقت کی نمازیں۔ ہاں، میرا رب اگر چاہتا تو کرتا، حکم فرما دیتا، کیونکہ ہو سکتا ہے تم یہ سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ چاہتا 50 تو پڑھتا کون، لیکن ساتھ میں اگر وہ یہ بھی قانون لگا دیتا کہ 50 فرض کر رہا ہوں، ایک بھی چھوڑو گے تو تمہارے کان جھڑ جائیں گے، دوسری چھوڑو گے تو ناک جھڑ جائے گی، تیسری چھوڑو گے تو دانت جھڑ جائیں گے، تو پھر سب برابر پابندی سے کرتے۔ ڈر تھا لوگوں کو، سب کرتے، لیکن وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس نے دارالامان میں بھیجا، دارالعمل میں بھیجا، اور یہ فرما کر کے بھیجا لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں کوئی زور زبردستی نہیں کرتے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جسے مومن ہونا ہے مومن بنے، جو کافر بننا چاہے کافر بنے، لیکن ہم آخرت میں ہر چیز کا حساب لیں گے۔ ایمان والے کو بھی اس کے اعمال صالحہ دکھائے جائیں گے، اور کافر کو اور بدبخت کو بھی اسے برے اعمال کا بدلہ چکھنا ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر بے نمازی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً پکڑ نہیں رکھی۔ اس کا مطلب یہ مت سمجھو میں برسوں سے نہیں پڑھ رہا، میرا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تم دلیل مت بنانا اس کو۔ میری دکان بھی اچھی چل رہی ہے، بزنس بھی سب ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، گھر میں بھی سب پیسے ہی پیسے ہیں، میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں؟ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے، نہیں پڑھ کر کے بھی سب اچھا ہی تو چل رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈرو، یہی منافقت کی علامت ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، قرآن کہتا ہے تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں تمہارے اچھائیوں کی وجہ سے آزاد چھوڑا ہے، بلکہ مولا فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کر لیں، اور گناہ کر لیں۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اچانک ان کی پکڑ کریں، دردناک عذاب میں گرفتار کریں۔ ڈھیل جو ملتی ہے وہ تمہاری اچھائیوں کی وجہ سے نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا پھر بھی کھانا مل رہا ہے اس لیے نہیں، اللہ تعالیٰ پھر جلال میں سارے راستے کھول دیتا ہے، جتنا تجھے عیش کرنا ہے سب کر لے، دنیا میں جو تجھے عیش چاہیے سب کر لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے ہر نعمت سے محروم فرمائے گا، ہر نعمت سے محروم فرمائے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بے نمازی پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت بخشش فرمائے، یہ اس کا فضل ہے، لیکن جو لوگ اپنی پوری نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں وہ پھر جنت کی طلب کیسے کرتے؟ کیا انہیں شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ کیا انہیں ڈر نہیں ہے دوزخ میں جانے سے؟ تو اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو۔ آج اگر صحت و سلامتی باقی ہے تو نمازیں کمپلیٹ کر لو۔ ایک بزرگ نے بہت پیاری مثال دی، وہ ایک اپنے مرید کی دکان میں آئے، بڑی بھیڑ بھاڑ تھی، گراہک لگے ہوئے تھے، فرصت ہی نہیں ملتی تھی اس دکان میں۔ گئے، اس نے کہا حضور آئیے تشریف لائے، مرشد آئے تھے، پیر صاحب آئے تھے، کرسی پر بٹھایا اور کام میں مصروف رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دکان میں سے موجود ڈبے جو کچھ بھی تھے اس کو اٹھا کے سونگنے لگے۔ اس دکان کے مالک نے پوچھا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں تو اس میں کہیں پخانا تو نہیں کرتا، پیشاب پخانا تو نہیں کرتا، اتنی بھیڑ بھاڑ ہے تیری دکان میں، گراہک تجھے چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ پیشاب پخانا یہاں کہیں کرتا ہے۔ اس نے کہا حضور پیشاب پخانا کوئی بھلا دکان میں کیسے کرے؟ کہاں کرتا ہے؟ کہا طہارت خانے میں جاتا ہوں۔
پھر ایک تماچا اسے لگایا اور کہا تجھے تیرے پیٹ کی غلاظت نکالنے کے لیے بھاری اوقات میں سے بھی ٹائم ملتا ہے اور تجھے تیرے رحمان کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. رب ذوالجلال کے حضور آنے کے لیے کیا تو یہ دنیا کی گہما گہمی روک کر کے نہیں آ سکتا؟ وہ صحابہ تھے میرے عزیزو، لوہے کا کام کرنے والے ایک صحابی، لوہے کو گرم کیا جاتا، تپایا جاتا آگ میں، وہ جب آگ میں تبدیل ہوتا ہے تو لوہے کے ہتھوڑے کو اٹھا کر کے اس کو بینڈ کیا جاتا ہے، شکل بنائی جاتی ہے. لیکن روایات میں ہے لوہا گرم کیا ہے، آگ میں تپایا ہے، ہتھوڑا اٹھایا، ادھر سے اذان کی آواز آئی، ہتھوڑا پیچھے پھینک دیا. لوگ کہتے ارے ابھی گرم ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا، بعد میں کر لیں. وہ کہتے نہیں، اذان کے بعد کیا ہوا کام میرے لیے حلال نہیں. وہ ان کا تقویٰ تھا. آپ کے لیے حلال ہے اذان کے بعد کام تو کر سکتے ہو، لیکن نماز چھوڑ کر کے جو کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رحمان کے عذاب کو اپنے گھر میں لاتا ہے، اللہ کی ناراضگی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا اپنے گھر کی بے برکتی کا، بہت گھر میں بے برکتی ہے. آپ نے فرمایا کہاں ہے تیرا گھر؟ فرمایا فلاں راستے پر ہے، فلاں روڈ پہ. آپ نے فرمایا اپنے گھر پہ پردہ لگا لے، پردہ لگا لے. بغداد کی بات، اس نے پردہ لگایا گھر کو. پھر وہ آیا کئی دن کے بعد، کہا حضور گھر میں برکت بہت ہے، بہت برکت ہے، الحمدللہ ساری چیزیں محفوظ رہتی. آپ نے پردے میں کیا وظیفہ دیا تھا؟ غوث پاک نے فرمایا تیرا گھر، کیونکہ وہ مرید تھا غوث پاک کا، قادری تھا. آپ نے فرمایا تیرا گھر راستے پر تھا، کئی بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی تو برکت چلی جاتی تھی، برکت ختم ہو جاتی تھی. اس لیے میں نے کہا کہ کسی بے نمازی کے آنکھیں نگاہیں تیرے گھر کے اندر نہ پڑے. پردہ لگانے کے لیے میں نے کہا اللہ نے ان کی نظروں کی نحوست سے تیرے گھر کو محفوظ رکھا. جو قادری ہیں انہیں غوث پاک کا یہ فرمان سننا چاہیے. لیکن آج تک یہ جو جان باقی ہے، کون تمہیں جمع کرتا ہے آج؟ ویسے تو مسلمان کسی کی جلدی ماننے والے نہیں، کسی کو قائد بھی نہیں مانتے. کوئی ہمارا ایک لیڈر ایسا ہے نہیں جو سب کو جمع کر دے. اس کے باوجود بھی ان صفوں میں کون جمع کرتا ہے؟ امام کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے تمہیں جمع کرنے کی. امام کی حیثیت کو کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں. ہر مسجد کا وہ بیچارہ وہ اپنے ہی گھر بار کی فکر میں ہے. لوگ اس کو خالی جمعہ اور امامت کے طور پر دیکھتے ہیں، باقی جمع کرنے کی طاقت یہ پوری وہ نہ امام کی ہے نہ مؤذن کی ہے، اور بڑے نیتا کی بھی نہیں. جب ان کا کوئی بڑا نیتا نہیں، کوئی بڑا قائد نہیں، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں صفوں میں ان کو ہر جمعہ کون جمع کرتا ہے؟ اور صرف یہاں نہیں، پوری دنیا میں کون جمع کرتا ہے؟ یہ رمق یہ دمک آج تک ان کے چہروں پر باقی کیوں ہے؟ آج پوری دنیا تمہیں آتنکواد کا ایک لیبل لگانے کے لیے کیا کیا نہیں حربے استعمال کیے، پوری میڈیا کا استعمال کیا. داڑھی دکھے تو لوگ کہیں ٹیررسٹ ہے، ٹوپی دکھے تو لوگ کہیں ٹیررسٹ ہے. سب پروپیگنڈے کے باوجود نہ ٹوپی اتری نہ داڑھی اتری. آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ رمق یہ دمک یہ جان آج تک باقی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا رسول زندہ ہے تو دین بھی زندہ ہے. رسول زندہ ہے اور زندہ رسول کا دین قیامت تک زندہ رہنے والا ہے. ہمارے اندر جو زندگی باقی ہے نا، یہ جو رمق دمک ہے، یہ جو کچھ بھی چمک دمک ہے، صرف اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. وہ ہے آج بھی ہمارے درمیان. اسی لیے اللہ کے بڑے عذابات نہیں آتے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ اس قوم پر ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا جیسے پچھلی امتوں پر کرتا تھا، اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام فرما ہے. اب جو بات میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ، آپ ان مسجدوں میں آئے، کبھی خدا کی تصویر نہیں دیکھی، کبھی خدا کا کوئی چہرہ، کوئی اس کا آقا نہیں دیکھا اور نہیں سنا ہے، اور ہم بنا بھی نہیں سکتے. جو آنکھوں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ کے چلو، جو نظروں میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا کسی چیز میں سما نہیں سکتا، وہ محیط نہیں ہے. اب دوسری بات، یہاں تک تمہاری زندگی باقی ہے. دوسری ایک بات، جب بھی آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، امام صاحب سے کیا قرات سنتے ہیں؟ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں تو بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، سن تو لیتے ہوں، جمعہ میں بھی ہوتی ہے. جب بھی آپ آتے ہیں رکعت باندھنے کے بعد امام جو ہے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ ہی پڑھتا ہے نا، سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. سب خاموشی سے سنتے، سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، سالوں سے. تو کبھی آج تک ایک مقتدی جو امام کے پائجامے کے پیچھے تو لگا رہتا ہے، امام کی ناڑی کہاں بندھی ہے وہ تو دیکھتا رہتا ہے،
امام کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں یہ تو دیکھتا رہتا ہے. ایک بار بھی کوئی مقتدی آ کر کے نہیں کہا کہ یہ بہت پرانی ہو گئی سورہ کوئی نہیں تو پڑھو. کبھی کہا کسی نے؟ بلکہ حالت یہ ہے کوئی نہیں کہتا امام سے کہ کیا مولانا ہر دن تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہی ہو, ہر دن سورہ فاتحہ پڑھتے ہو. کوئی نہیں کہا کہ یہ پرانی ہو گئی نیا کچھ لے کے آؤ. نہیں, بلکہ اگر امام نیا کرنے کی کوشش کرے تو قوم اس کو سیدھا کر دے گی. وہی پڑھو جو میرے نبی نے پڑھا ہے, وہی پڑھو. کیوں؟ آج تک کوئی بھی چیز جب ہم دیکھتے ہیں کنٹینیو, بریانی 4 دن کنٹینیو نہیں کھائی جا سکتی, 5 دن روز دال چاول بھی نہیں چلتا. انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ ہر چیز اس کو بدل بدل کر کے چاہیے, نہیں چاہیے. لیکن اس میں کبھی نیا کا تصور بھی نہیں آتا. کیوں؟ ایک یہ چیز. دوسری چیز میں نے بتایا, مسجدوں میں ہمارے قرآن وہی ہے, سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے امام, اس کے بعد چاہے قرآن میں کہیں سے بھی پڑھے سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہے. لیکن کسی مقتدی کو آج تک اس بات پر کوئی شکایت نہیں. تیسری ایک اور چیز, تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. ایک کلمہ ہے. تمہارے باپ کا کلمہ کیا تھا؟ اور دادا کا کلمہ کیا تھا؟ پر دادا کا کلمہ کیا تھا؟ صدیوں سے ایک ہی کلمہ چل رہا ہے.